أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين۔ سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، وحدانیت، فردیت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، فخر موجودات، سید الکائنات، شفیع المذنبین، خلاصہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ عز و جل نے سارے انسانوں کے جانب نبی بنا کر بھیجا۔ بزرگان محترم، گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آخر کی آیتوں کے حوالے سے مختلف موضوعات پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی تھی، جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ جب انسان اللہ رب العزت کو اپنا تنہا معبود بنا لیتا ہے تو پھر اسے تفصیلی ہدایت کے لیے، ڈیٹیل گائیڈنس کے لیے اسے اسی رب کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ اب وہ اس رب کی طرف ہاتھ پسار کر دعا کرتا ہے کہ ربا مجھے تیری معرفت حاصل ہو گئی، مجھے تیری پہچان مل گئی، لیکن یہ نہیں پتا کہ تو کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، یہ نہیں پتا کہ کون سے کام کرنے سے تیری ناراضگی ملتی ہے، یہ نہیں معلوم کہ کس راستے پر چلنے سے جنت ملتی ہے، یہ نہیں پتا کہ کس راستے کو اختیار کرنے سے جہنم کے گڑھے میں اوندھے منہ گر پڑیں گے۔ اب تو ہی ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ پھر آگے اللہ رب العزت سکھلاتے ہیں کہ تم مانگو اس طرح کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے خدا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا، جن پر آپ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اتری تھیں، ان کے راستے پر چلا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اس کی تفصیل ہم نے ذکر کی تھی کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اس میں اصل میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک نبی والی صفت والے لوگ
اور ایک ولایت والی صفت والے لوگ۔ نبوت کی صفت، ولایت کی صفت، یعنی ہمیں نبیوں کے راستے پر چلائیے اور ولیوں کے راستے پر چلائیے۔ پھر ہم نے بیان کیا تھا کہ ولی ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام وہ صدیقیت کا مقام ہے، وہ صدیقیت کا مقام ہے۔ اس کے بعد شہادت کا مقام آتا ہے، اس کے بعد صالحیت کا مقام آتا ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ اس کو ہم نے بیان کیا تھا کہ 3 طرح کی صفات جس کے اندر موجود ہوں وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ نمبر 1، جس کا قول اور فعل، جس کی زبان اور جس کے کام دونوں ایک طرح کے ہوں۔ نمبر 2، جس کا ظاہر اور باطن ایک طرح کا ہو۔ نمبر 3، جو اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو اللہ کے اوپر قربان کر چکا ہو۔ یہ 3 صفات جس کے اندر ہوں گی اسے صدیق کہا جائے گا۔ نبوت کے بعد ولایت کا سب سے اونچا مقام یہ صدیق کا مقام ہے۔ اس کے بعد شہادت کا مقام ہے کہ جس میں ولی اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لٹا دیتا ہے، یہ شہادت کا مقام ہے۔ اس کے بعد کا درجہ وہ صالحیت کا مقام ہے، صالحین کا مقام ہے۔ تو یہ تھی انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ رب العزت ہمیں تعلیم دیتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گزشتہ ہفتے میں ہم نے اس مسئلے کو بھی یہاں ذکر کیا تھا کہ صرف ہمیں نبیوں کے راستے پر فقط چلنے کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں ولیوں کے راستے پر بھی چلنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے ہم ائمہ کو مانتے ہیں، ہم اہل السنت والجماعت اس معنی میں ہیں کہ ہم نبیوں کے ساتھ ان ولیوں کو، ان اماموں کے راستے کو بھی ہم چوز کر کے چلتے ہیں۔ اس لیے ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ یہاں سے یہ مسئلہ کلیئر کٹ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننا چاہیے، ان کے علاوہ کسی تیسری شخصیت کو ماننا نہیں چاہیے، ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے، انہیں ہم یہ بات اسی آیت سے سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہتے تو انعمت علیہم میں کہتے کہ تم ان نبیوں کے راستے پر چلو۔ اللہ رب العزت نے صرف نبیوں کا ذکر کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، اللہ رب العزت نے نبیوں کا ذکر کر کے بند نہیں فرما دیا۔ آگے رب العزت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان چاروں کے راستے پر ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے۔ تو معلوم ہوا ہمیں نبیوں کے ساتھ صحابہ کے راستے پر بھی چلنا ہے، صحابہ کے ساتھ ان کے بعد آنے والے اولیاء کے راستے پر بھی چلنا ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی صورت میں وہ امام ہو سکتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کی صورت میں وہ امام ہو سکتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کی صورت میں وہ امام ہو سکتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی صورت میں وہ امام ہو سکتے ہیں، وہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ معلوم ہوا قیامت تک جتنے صالحین آئیں گے ان سب کے راستے پر چلنے کا ہمیں حکم ہے، ان سب کے راستے پر چلنا، یہی انعمت علیہم پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد کا ٹکڑا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جن پر آپ کا غضب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلائیے جو گمراہ ہوئے، جو بھٹکے۔ مغضوب علیہم، جن پر غضب نازل کیا گیا۔ اللہ یوں فرماتے ہیں، اللہ ایسا نہیں فرماتے کہ جن پر میں نے، جن پر آپ
آپ نے غضب نازل کیا ہے ان کے راستے پر نہ چلائیے۔ اللہ رب العزت ایسا نہیں کہہ رہے۔ جب انعام کا ذکر آتا ہے انعمت علیہم، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جن پر انعام فرمایا، لیکن جب غضب کی بات آتی ہے اللہ رب العزت یوں نہیں فرما رہے ہیں کہ جن پر آپ نے غضب نازل فرمایا، نہ، اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں جن پر غضب اتارا گیا، جن پر غضب اتارا گیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان پر غضب اتارنا پسند نہیں فرماتے، اس لیے انعام کو تو اپنی طرف رکھا کہ ہم نے انعام کیا ہے، لیکن غضب کو اپنی طرف نہیں رکھا کہ ہم نے غضب کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کہ ان پر ان کا کسی پر غضب ہو، وہ کسی سے ناراض ہوں۔ اللہ رب العزت کسی سے ناراض ہونا نہیں چاہتے، اس لیے انداز بدلا، پیرایا بدلا، اسلوب چینج کر کے کہا مغضوب علیہم، جن پر غضب اتارا گیا۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن پر غضب اتارا گیا؟ تو اس کے لیے حدیث میں ذکر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے یہود مراد ہے۔ مغضوب علیہم سے یہود مراد ہیں کہ یہود پر اللہ رب العزت نے غضب نازل فرمایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ نے اتنی فضیلتوں سے نوازا، اتنی فضیلتوں سے نوازا کہ ان سے پہلے کسی امت پر اللہ رب العزت نے اتنی فضیلتیں، اتنے انعامات، اتنی رحمتیں نہیں فرمائی تھی۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے اتنی ساری رحمتیں، برکتیں نازل فرمائی تھی۔ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں ان کے درمیان اللہ کا کوئی نبی موجود نہ ہو۔ بنی اسرائیل کی ابتدا میں بھی انبیاء، بنی اسرائیل کے درمیان بھی انبیاء، بنی اسرائیل کے انتہا میں بھی انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنگت اور معیت ان کو حاصل تھی۔ ہر لمحہ، ہر دن وہ نبیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ ہمیں 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کے لیے بھیجے گئے، ہماری امت کے لیے بھیجے گئے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ رہے گا، قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیوں کا سایہ ہمیں نہیں مل سکا، لیکن بنی اسرائیل کی یہ فضیلت تھی کہ ان کے لیے ہر وقت نبی موجود ہوتے تھے، ان کے یہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی رسول، کوئی نہ کوئی نبی موجود ہوتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے تورات سے روگردانی کی، اس کے باوجود انہوں نے تورات کے احکامات کو توڑا مروڑا، اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو اس کے اندر ٹھوسا۔ امیروں کے لیے الگ مسائل بیان کرتے تھے، غریبوں کے لیے الگ مسائل بیان کرتے تھے، امیر کے اوپر الگ حکم چلاتے تھے، غریب پر الگ حکم چلاتے تھے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کو اس طرح پامال کرنے کی وجہ سے رب العزت کا غضب ان پر اترا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی، اور وہ جہاں بھی جائیں گے رب العزت کا غضب ان کے سنگت ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ غضب اللہ رب العزت نے یہودیوں پر نازل فرمایا تھا۔ تو اللہ رب العزت سورۃ الفاتحہ میں ہمیں کہتے ہیں کہ تم ان یہودیوں کے راستے سے پناہ مانگو، تم ان یہودیوں کے راستے پر چلنے سے پناہ مانگو۔ دوسرا جو لفظ ہے وَلَضَّالِّينَ، اور گمراہوں کے راستے پر بھی ہمیں نہ چلائیے۔ گمراہوں سے مراد حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سے نصارہ مراد ہیں، اس سے عیسائی لوگ مراد ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کیا، اتنا حد سے تجاوز کیا، اتنا حد سے آگے بڑھے کہ وہ انہیں رب کے مقام پر پہنچا دیے۔ اللہ رب العزت کی ذات الگ ہے، نبی کی ذات الگ ہے، ولی کی ذات الگ ہے، عام
انسانوں کی ذات الگ ہے، ایک عام انسان کو ولی کے درجے پر نہیں پہنچا سکتے، ایک ولی کو نبی کے درجے پر نہیں پہنچا سکتے، ایک نبی کو اللہ کے درجے پر نہیں پہنچا سکتے۔ ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ پھر بعد میں پول نامی ایک شخص نے آ کر اس میں بھی اضافہ کیا کہ اس نے خدا کو 3 حصوں میں بانٹ کر ایک حصہ وہ خدا عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا۔ یعنی انہوں نے یوں کہا کہ خدا 3 چیزوں کا نام ہے، 3 ذات کا نام ہے، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک روح القدس، یہ 3 مل کر ایک خدا بنتے ہیں، اور ان تینوں میں سے جو بیٹا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کے درجے سے آگے بڑھا کر خدائی کے درجے میں پہنچا دیا۔ تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے، یہ لوگ راہ بھٹک گئے۔ گمراہ کہتے ہیں راہ کو گم کرنے والا، راہ یعنی راستے کو گوا دینے والے کو گمراہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک راستہ تھا، سیدھا راستہ، اس کو انہوں نے بدل کر اس سے کنارے چلے گئے، اس سے پلٹ گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے میں پڑ گئے۔ مثال یوں سمجھ سکتے ہیں، ٹرین کی پٹری میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹرین کی پٹری جو الگ ہوتی ہے ایک پٹری سے دوسری پٹری، وہ صرف 1 انچ کے فاصلے سے الگ ہوتی ہے، 1 انچ کے فاصلے سے الگ ہوتی ہے۔ لیکن جب منزل پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک دلی پہنچی ہے، ایک بمبئی پہنچی ہے، فرق بس 1 انچ کا ہوا تھا، لیکن اس 1 انچ کا اثر یہ ہے کہ درمیان میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ پیدا ہو گیا۔ ایسے ہی صراط مستقیم سے جو لوگ 1 انچ کے بقدر ہٹتے ہیں، جب قیامت میں ان کی آنکھیں کھلیں گی تو دیکھیں گے اپنے آپ کو جہنم میں پاتے ہیں۔ جنت سے اتنا راستہ بگڑے گا، جنت سے اتنی دوری ہو جائے گی، 1 انچ کے فاصلے سے انسان صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہوتے ہوتے جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی ظالمین والی صفت ان لوگوں کے اندر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العزت ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم نبیوں کے راستے پر چلو، صدیقوں کے راستے پر چلو، شہیدوں کے راستے پر چلو، صالحین کے راستے پر چلو، یہودیوں کے راستے پر نہ چلو، عیسائیوں کے راستے پر نہ چلو۔ یہ ان پوری آیت کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کون سے یہودیوں کے راستے پر چلیں گے، ہم کون سے نصرانیوں کے راستے پر چلیں گے؟ اس کا مطلب اتنا سمپل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہاں آ کر قرآن کی وہ فہم ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک خاص انداز ہے قرآن مجید میں، جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ہم سمجھیں گے کہ یہ قرآن پرانے زمانے کے لیے اتری ہوئی کتاب ہے۔ یہود، آج تو یہود تو کسی کونے میں پڑے ہوئے ہیں، نصرانی، ہمیں نصرانیوں سے، ہمیں عیسائیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی پوری زندگی میں کسی عیسائی سے ان کا سابقہ پڑھتا ہو؟ قرآن آگے منافقین کا ذکر کرے گا۔ سورۃ البقرہ کے ابتدائی 3 رکوعات میں منافقین کا ذکر موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اے اللہ، منافقین تو مدینے میں تھے، آقا علیہ السلام سے انہوں نے دشمنی کی، ہم تو یہاں مدراس میں بیٹھے ہوئے، ہمیں منافقین کی کیا ضرورت ہے؟ آپ منافقین کا تذکرہ کر کیوں رہے ہیں؟ یہاں جا کر ہمیں قرآن فہمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا ایک انداز ہے، قرآن کا ایک طریقہ ہے، وہ کسی خاص جماعت کے بارے میں جب کوئی بات کہتا ہے، کسی خاص جماعت کے بارے میں جب کوئی صفت بیان کرتا ہے، جب وہ کسی خاص جماعت کے جنتی ہونے کی بات کرتا ہے، جہنمی ہونے کی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خاص جماعت
10-5 لوگوں کی ہوگی، وہ کسی مدینے کی گلی میں بیٹھی ہوئی ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ جی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک چھوٹی سی جماعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں کے اندر جو صفات تھی، جو خصلتیں تھیں، جو عادتیں تھیں، وہ عادتیں آج بھی لوگوں کے اندر موجود ہیں، وہ عادتیں ہم میں سے کئی لوگوں کے اندر موجود ہو سکتی ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہو سکتی ہیں، وہ غیر مسلموں کے اندر بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح نصرانیوں کے اندر جو بری عادتیں تھیں، وہ عادتیں مسلمانوں کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، غیر مسلموں کے اندر بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں قرآن مجید کو اس انداز سے دیکھنا ہے کہ قرآن صرف یہودیوں کی مذمت نہیں کر رہا، قرآن ان سب لوگوں کی مذمت کر رہا ہے جن کے اندر یہودیوں والی صفات ہے۔ قرآن ان سب لوگوں کی مذمت کر رہا جن کے اندر نصرانیوں والی صفات ہے۔ قرآن ان سب لوگوں کی مذمت کر رہا جن کے اندر مشرکین والی صفات ہے۔ قرآن ان سب لوگوں کی مذمت کر رہا جن کے اندر منافقوں والی صفات ہے۔ اب معلوم ہوا قرآن زندہ کتاب ہے۔ اب ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کی ایک ایک آیت وہ رہتی دنیا تک موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کی صفات وہ رہتی دنیا تک موجود رہے گی لوگوں کے اندر، نصرانیوں کی صفات وہ رہتی دنیا تک موجود رہے گی انسانوں کے اندر۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے سب سے بڑے محدث ہیں، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں حدیث کو پہلے صحیح ڈھنگ سے انہوں نے ہی انٹروڈیوس کیا ہے۔ اتنے بڑے محدث ہیں کہ آج ہندوستان میں جتنے علماء موجود ہیں سب کی حدیث میں سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے ہو کر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گی۔ اتنے بڑے محدث ہیں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس موضوع کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ قرآن جہاں مشرکین کی بات کرتا ہے وہ چند مکے کے کافروں کے بارے میں نہیں بات کر رہا، مکے کے کافروں کے اندر جو خصلتیں تھیں، جو عادتیں تھیں، دنیا کے کسی بھی کونے کے کسی بھی خطے میں کسی بھی انسان کے اندر وہ خصلتیں وہ عادتیں ہوں گی تو قرآن کی پوری آیتیں اس کے اوپر بیٹھیں گی، فٹ ہوں گی۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں جتنی مذمت فرماتے ہیں وہ مذمت صرف مدینے کے چند یہودیوں کے لیے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع کے قبیلے کے لیے نہیں تھی، وہ رہتی دنیا تک جس انسان کے اندر ان کی خصلتیں ہوں گی ان پر وہ آیتیں فٹ ہوں گی، ان پر وہ آیتیں فٹ ہوں گی۔ تو میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے اندر ہمیں یہ مضمون سمجھا دیا ہے کہ تمہیں ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے کہ تمہیں ہدایت ملنے کے بعد تم پلٹ کر گمراہ ہو جاؤ، اور تم ایسا بھی نہ کر پاؤ کہ تم غلو میں، محبت میں آ کر غلو کرنے لگ جاؤ اور چیزوں کو اس کے حدود سے آگے بڑھانے پر آمادہ ہو جاؤ۔ اس کو سمجھیں، اسلام کا کوئی حکم نفل ہے تو وہ نفل ہی ہے، کوئی حکم سنت ہے تو وہ سنت ہی ہے، کوئی حکم واجب ہے تو وہ واجب ہی ہے، کوئی حکم فرض ہے تو وہ فرض ہی ہے۔ کیا مطلب؟ نفل کو سنت کہنا یا نفل کو واجب سمجھنا یا نفل کو فرض سمجھنا یہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے۔ اسی طرح کسی فرض کو سنت سمجھنا، کسی فرض کو مستحب یا نفل سمجھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔
چیز کو، شے کو اس سے اوپر آگے بڑھانا بھی جائز نہیں، اس کے درجے سے نیچے اتارنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے محبت میں ان کو ان کے درجے سے آگے بڑھا دیا، انہوں نے دین میں اپنی طرف سے ایک چیز کا اضافہ کیا، دین میں انہوں نے اپنی طرف سے ایک ایسی چیز کو ایڈ کیا جس کا نہ اللہ نے حکم دیا تھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا، اس لیے وہ گمراہ ٹھہرائے گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو گمراہ فرما کر ان سے اپنی ناراضگی کا، ان کو اپنی ناراضگی کے بارے میں حکم فرما دیا۔ تو میرے بھائیو، سورۃ الفاتحہ کے ان پورے مضامین کا خلاصہ بس اتنا ہے، ایک آسان جملے میں کہوں تو بس اتنا ہے کہ ہمیں حکم ہے اہل سنتی والجماعت کے راستے پر چلنے کا، اور ہم پناہ مانگ رہے ہیں اہل سنتی والجماعت سے ہٹے ہوئے راستے پر چلنے سے اللہ رب العزت کے دربار میں۔ اسی کو قرآن صراط مستقیم کہتا ہے، اسی کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر۔ اب ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں پورے سورۃ الفاتحہ میں، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں بنیادی طور پر 3 طرح کے عقائد ہمیں بتلائے ہیں۔ نمبر 1، توحید کا عقیدہ اللہ نے سمجھایا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان 3 آیتوں میں ہمیں اللہ رب العزت نے توحید کا عقیدہ سمجھایا ہے۔ اس کے بعد رسالت کا عقیدہ سمجھایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے رسالت کا عقیدہ ہمیں سمجھایا ہے۔ اس کے بعد آخرت کا عقیدہ ہمیں سمجھایا ہے مالک یوم الدین میں۔ تو یہ 3 عقیدے ہیں اسلام کی بالکل بنیاد، یہ 3 عقیدے ہیں اسلام کی بالکل بیس۔ ان میں سے ایک عقیدے میں بھی اگر کوئی خلل ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت، اللہ رب العزت نے اس ایک سورت کے اندر ان تینوں کو بیان فرما دیا ہے۔ اس کے بعد 10 چیزیں اس سورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ 5 چیزیں اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں، 5 چیزیں انسانوں کے ساتھ خاص ہیں۔ کتنی پیاری صورت ہے، خود اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نے اس صورت کو آدھا آدھا بانٹ لیا ہے۔ تو غور کیجئے کتنے مضامین اس کے اندر سے نکل کر آ رہے ہیں۔ 10 چیزیں ہیں، 5 چیزیں اللہ سے متعلق ہیں، 5 چیزیں انسانوں سے متعلق ہیں۔ اللہ سے متعلق 5 چیزیں، نمبر 1 الوہیت، اس کو خدا ماننا، الحمدللہ الوہیت۔ نمبر 2 ربوبیت، رب العالمین، اس کو رب ماننا۔ نمبر 3 رحمانیت، الرحمن۔ نمبر 4 رحیمیت، الرحیم۔ نمبر 5 مالکیت، مالک یوم الدین۔ 5 چیزیں اللہ رب العزت کے ساتھ اس صورت میں بیان ہوئی ہیں، الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت۔ یہ 5 چیزیں اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں، 5 چیزیں انسانوں کے ساتھ خاص ہیں۔ نمبر 1 عبادت، ایاک نعبد۔ نمبر 2 استعانت، ایاک نستعین۔ نمبر 3 ہدایت کو طلب کرنا، ہدایت مانگنا، طلب ہدایت، اہدنا اہدنا۔ نمبر 4 طلب استقامت، استقامت کو مانگنا، صراط المستقیم۔ نمبر 5 نعمت کو مانگنا، الذین انعمت علیہم۔ اللہ اکبر۔ 10 چیزیں اللہ رب العزت نے اس ایک سورت کے اندر ہمیں سمجھائی ہیں، سکھلائی ہیں۔ ان سب کا خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہم ایک مثال تصور کریں کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کفر کی کوئی بات نہیں ہوتی، ایکسٹرنل سورسز سے اس پر کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی غلط چیزیں اس کو سکھلائی نہیں جاتی، تو بیسک گائیڈنس اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس بیسک گائیڈنس سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔
جب وہ مالک یوم الدین پر پہنچتا ہے تو اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اس مالک تک پہنچ جاؤں، کیونکہ وہی حساب و کتاب لینے والا ہے۔ تو اب وہ آگے سے عبادت کا توشہ لیتا ہے، عبادت کا سامان لیتا ہے، استعانت کی سواری پر سوار ہو کر سفر پر نکلتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اب جب وہ سفر پر نکلتا ہے تو اسے راستہ سیدھا چاہیے، اس لیے وہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب راستہ بھی سیدھا مل گیا تو سفر کرنے کے لیے رفیقوں کی ضرورت ہے، ساتھیوں کی ضرورت ہے، تاکہ سفر میں سکون ہو، تاکہ سفر میں غلط راستے کی طرف نہ پڑ جائے۔ اس لیے وہ دعا کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اب چوروں کا خوف ہے، ڈاکوؤں کا خوف ہے کہ کوئی اس کے راستے کو اس سے اچک نہ لے۔ اب وہ دعا کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ اکبر، کیا بہترین انداز ہے سورۃ الفاتحہ کا، کیا بہترین خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ کے اندر۔ اسی لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے کہ اگر ہم سورۃ الفاتحہ کو اپنے دل کے اندر اتار لیں گے، پورے مضامین قرآن کے اندر جو موجود ہیں ان سب کا نچوڑ، ان سب کا رس، ان سب کا مکھن جمع ہو گیا ہے سورۃ الفاتحہ کے اندر۔ یہی مضامین ہیں۔ اب آپ پورا قرآن پڑھتے جائیے، توحید کی بات آئے گی، رسالت کی بات آئے گی، آخرت کی بات آئے گی، رحمانیت کی بات آئے گی، رحیمیت کی بات آئے گی، مالکیت کی بات آئے گی، عبادت کی، استعانت کی، طلب ہدایت کی، طلب استقامت کی اور طلب نعمت کی بات ہی پورے قرآن مجید کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ انہی امور کے بارے میں پورے 30 پاروں کے اندر رب العزت نے، پورے 113 صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اسی ایک صورت کی تشریح فرمائی ہے، اسی ایک صورت کے مضامین کو الگ الگ انداز سے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سورۃ الفاتحہ ہم روزانہ کی نمازوں میں کئی مرتبہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور کئی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، بعض لوگ اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے اندر اتنے مضامین پوشیدہ ہیں، اس کے اندر اتنی باتیں موجود ہیں، تو ہم سمجھیں قرآن کتنی زندہ کتاب ہے۔ قرآن ایسا ہی نہیں کہہ دیا جاتا کہ قرآن سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے۔ یہ صرف بیانات میں کہنے والی باتیں نہیں ہیں، ان کا حقیقت سے تعلق ہے، ان کا اپنی زندگیوں سے تعلق ہے۔ ذرا اس قرآن کو اس انداز سے تو اٹھا کر دیکھیں، ذرا اس قرآن کو اس انداز سے تو سمجھنے کی کوشش کریں، ذرا اس قرآن کو ہم اس انداز سے تو غور کرنے کی کوشش کریں کہ اس قرآن کے اندر رب نے میری کامیابی کی ساری چیزیں رکھی ہیں، میری کامیابی کی ساری چیزیں رکھی ہے۔ ایک پہلو بھی اس کے اندر مس نہیں ہے کہ کہا جائے کہ یہ پہلو قرآن مجید میں موجود نہیں، اس پہلو پر قرآن مجید ڈسکس نہیں کر رہا۔ انسان کی ہدایت کا ایک بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس پر قرآن خاموش ہے۔ ایسے نہیں کہتے، حقائق کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ یہ ایک سورت کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، کتنے مضامین ہیں، تقریباً 3 ہفتوں سے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ میں ایک حقیر فقیر بے علم کم علم آدمی 3 گھنٹوں تک 3 ہفتوں میں مسلسل اس پر تفسیر کر سکتا ہوں، تو ان علماء کا کیا جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں قرآن و سنت کے لیے وقف کر دی، پھر ان صحابہ کا کیا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کو اترتا ہوا دیکھا، پھر اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا کہیے، پھر اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا کہیے جن پر قرآن نازل ہوا۔ اسی لیے آقا کو کہا جاتا ہے کہ اولین اور آخرین کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو قرآن دے دیا گیا ہے۔ جب قرآن مل گیا تو اولین اور آخرین کا علم بس یہی ہے۔ علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے العلم نقطۃ کسرہ الجاہلون، علم بس ایک نقطہ ہے
لفظ اللہ کی تفسیر میں اس مقولے کو کوٹ کیا تھا، علم بس ایک نقطہ ہے، جاہلوں کی وجہ سے، کم علموں کی وجہ سے اس نقطے کو بڑا کیا گیا، پھیلایا گیا، پھیلایا گیا، پھیلایا گیا، تو آج لاکھوں کروڑوں کی کتابیں لائبریریوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں، بس وہ ایک نقطے کی تشریح ہے، بس وہ ایک حقیقت کی تعبیر ہے، بس وہ ایک سچائی کا ایکسپلینیشن ہے جو آگے جا کر کروڑ کتابوں میں پھیل گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنا عظیم الشان قرآن ہمارے ساتھ موجود ہو اور ہم در در مارے پھرے ہیں، اتنا عظیم الشان قرآن ہمارے ساتھ موجود ہو، دنیا میں ہمیں کوئی وقعت نہ ملے، اتنا عظیم الشان قرآن ہمارے ساتھ ہو، ہر طرف مسلمان پٹتا نظر آئے، مار کھاتا نظر آئے، اس میں دوسروں کی کوئی غلطی نہیں میرے بھائیوں، اس میں ہماری غلطی ہے کہ ہم نے قرآن کو اس نظر سے دیکھنا بند کر دیا، ہم نے اس نظر سے قرآن پر غور کرنا بند کر دیا، ہم نے اس انداز سے قرآن کو سوچنا بند کر دیا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ضلالت کی گھڑیاں دیکھنی مل رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہم یہ ذلتیں اور خاریاں محسوس کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے جب تک واپس پلٹ کر اس قرآن کی طرف نہ آ جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے انسانوں کی، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے آج تاریخ قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس طرف رخ کر لیتے، وہاں کے بادشاہ لرزہ براندام ہو جاتے، وہ کانپنے لگتے کہ یہ عرب کی قوم آئے گی تو پھر ہماری سلطنت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی گی، ہمارے تخت کو پلٹے بغیر یہ واپس نہیں جائیں گے، ہمارے سارے مظالم کا حساب چکا کر ہی یہ واپس جائیں گے۔ آج مسلمان جس طرف نظر اٹھاتا ہے اسے ذلت ہی نصیب ہے، اسے رسوائی ہی نصیب ہے، اسے خاری ہی نصیب ہے۔ کیا وجہ؟ بس ایک وجہ ہے کہ اس نے قرآن کو اس کا حق نہیں دیا، یا اس نے قرآن کو اس کا جو حق ہے وہ حق نہیں دیا۔ جب قرآن جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتری کتاب تھی، اس کو مسجدوں میں سجا کر رکھ دیا گیا، اس کو گھروں کے سب سے اوپر والے الماری میں طبق کے اندر محفوظ کر کے بند کر دیا، اب یہ قرآن تو شکوہ کرے گا، یہ قرآن تو رب کے یہاں شکایت کرے گا، یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، کائنات میں کوئی عبادت کا اتنا مقام نہیں جتنا قرآن کا مقام ہے۔ نماز یہ بندوں سے نکلنے والا کام ہے، روزہ یہ بندوں سے نکلنے والا عمل ہے، حج یہ بندے کرتے ہیں، زکوٰۃ یہ بندے کرتے ہیں، قرآن کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہے، اسی لیے اس کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ جو چیز اللہ کی ذات سے آئی ہو، اللہ کی ذات سے نکلی ہو، اس سے لاپرواہی پر کتنی ناراضگی رب العزت کی ہوگی، اسی ناراضگی کا یہ اثر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اسی ناراضگی کا یہ اثر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اسی ناراضگی کا یہ اثر ہے کہ سکون ختم، چین ختم، اختلافات، انتشارات، لڑائیاں، جھگڑے، گھر گھر کی لڑائی، محلے محلے کی لڑائی، سوسائٹی کی لڑائی، جماعتوں کی، فرقوں کی، تنظیموں کی، مسلمانوں سے لڑائی۔ اللہ اکبر! کیا وجہ ہے؟ بس ایک وجہ ہے، قرآن کو چھوڑا، قرآن سے منہ موڑا، قرآن کو سمجھ میں نہ آنے والی کتاب سمجھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اتنے سارے مضامین ہمیں نہیں معلوم ہو سکے، اتنی ساری باتیں آج تک ہم نہیں سن سکے۔ کیوں نہیں سن سکے؟ اس لیے نہیں سن سکے کہ قرآن کو ہم نے وہ حق نہیں دیا، قرآن کو ہم نے وہ حق نہیں دیا۔ جب انسان قرآن پر اتر آتا ہے، جب انسان قرآن پر جم جاتا ہے، پھر قرآن اس پر ہدایت کے راستے کھولتا ہے، پھر قرآن اس کو ہدایت کی راستے سجھاتا ہے، تو آگے کی جتنی آیتیں، جتنے سورتیں، قرآن کا جو حصہ
حصہ ہے، ایک صفحے پر ہم نے اتنا کلام کیا ہے، ایک سورت، چھوٹی سی سورت جس کو بچہ بچہ جانتا ہے، اس سورت کے اندر رب العزت نے اتنے مضامین کو اکٹھا کر دیا ہے، تو پھر پورے قرآن کا کیا عالم ہوگا، پھر پورے قرآن کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کا کیا عالم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس انداز سے اب تیار ہونا ہے، ہمیں اب اس انداز سے تیار ہونا ہے کہ آج کے بعد سے جو باتیں ہم تفسیر قرآن میں سنیں گے اس کو ہم اپنے دماغوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں گے، اور گلی گلی میں، چپے چپے میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کے اس کلام کی اس آواز کو بلند کریں گے۔ یہ تہیہ کریں، یہ عزم کریں، تب جا کر ہمارا بیٹھنا کچھ فائدہ دے گا، سوسائٹی کے اندر کچھ چینجز پیدا ہو سکیں گے۔ اگر ہم صرف اپنے تر رک جائیں، کئی لوگ ہو سکتے ہیں، کئی احباب ہو سکتے ہیں، مجبوریاں ہوں گی، ان کو قرآن سننے کا موقع نہ ملے، ان کو تفسیر کے دروس میں شرکت کا موقع نہ ملے، ان تک ہم اپنی ان باتوں کو پہنچائیں گے۔ اس کے بعد جو کچھ ہم سنیں گے گھروں میں اس کا چرچا کریں گے، اپنے گھر کی عورتوں سے اس کا ذکر کریں گے، تب جا کر ہم قرآن والے ماحول کو کریٹ کر سکتے ہیں، تب جا کر ہم چھوٹا سا امپیکٹ اپنی سوسائٹی میں ڈال سکتے ہیں۔ بس ہمارا کام حرکت کرنا ہے، بس ہمارا کام تھوڑی سی حرکت پیدا کرنا ہے۔ یہ حرکت بس انسان کو ولایت کے درجے تک پہنچا سکتی ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا وہ واقعہ یاد کیجئے، بہت بڑے ڈاکوؤں کے سردار تھے، ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار تھے، چیلنج کر کر ڈاکہ مارتے تھے، چیلنج کر کے ڈاکہ مارتے تھے، کہتے تھے کہ آج رات تیرے محلے پر، تیرے گھر میں ڈاکہ پڑے گا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے ڈاکے کو روک سکے۔ اتنے بڑے ڈاکوؤں کے سردار تھے، اتنی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ ایک گھر والوں سے انہوں نے کہہ دیا کہ آج تمہارے گھر میں ڈاکہ پڑنے والا ہے۔ اب انہیں معلوم کہ فضیل بن عیاض سے ہم ٹکر نہیں لے سکتے، فضیل بن عیاض کی قوت کے سامنے کوئی قوت کام ہمیں نہیں دے سکتی۔ بس وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، بس وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، گڑ گڑانے لگے، رونے لگے۔ رات کا وقت آ گیا، فضیل ابن عیاض آتے ہیں، پورے ڈاکوؤں کے لشکر کے ساتھ آتے ہیں، گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ اوپر کے منزل میں چھوٹی سی بچی قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے، آیت آتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا مومنوں پر کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل دہلنے لگے، ان کا دل کانپنے لگے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتے ہیں، آیت کی چوٹ، چھوٹی سی حرکت اس بچی کی، آیت کی چوٹ ان کے قلب پر پڑتی ہے، فوراً وہ اپنا ہتھیار ڈال دیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، الآن اب وقت آ گیا ہے توبہ کا۔ اللہ اکبر، فضیل ابن عیاض کی زندگی پلٹتی ہے، جہاں وہ ڈاکوؤں کے سردار تھے وہاں اولیاء کے سردار بنتے ہیں، اولیاء کے سردار بنتے ہیں، معمولی نہیں، صرف ولی نہیں، ولیوں کے سردار بنے۔ سلسلے چشتیہ ہندوستان کا طریقت کا سب سے بڑا سلسلہ، اس سلسلے کے شیوخ میں فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا نام موجود ہے۔ اللہ اکبر، انسان کو چاہیے کہ تھوڑی سی حرکت کرے، تھوڑی سی محنت کرے، ذرہ کر سکتا ہے، ذرہ کرے، اینٹ ہٹا کر رکھ سکتا ہے، اینٹ ہٹا کر رکھے، اللہ کو منظور ہو، اللہ کائنات کا نظام پلٹ سکتے ہیں۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرنے والے ہیں، ان کی مشیت ہے، ادنا سا ادنا کام رب کو پسند آ جائے، رب اس کے فیض کو جاری فرما دیتے ہیں، رب اس کی برکت کو جاری فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب ہم تیار ہوں، اس لیے ہم اس انداز سے قرآن مجید کی تفسیر میں بیٹھیں کہ ہم نوٹس لیں،
ہم باتوں کو یاد کریں، اگر یاد نہیں کر سکتے ہیں تو لکھیں، قرآن مجید کا نسخہ اپنے ساتھ رکھیں، قرآن مجید پر نظر کریں، پھر ہماری باتوں کو سنیں اور اس کو قرآن مجید کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کا ترجمہ اپنے ساتھ رکھیں، اپنے پاس رکھیں، کاپی یا پینسل یا چھوٹا سا کاغذ یا موبائل میں نوٹس کو لکھتے جائیں، اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر اتاریں، اس کو ہم چلتے پھرتے ذکر کریں۔ اگلے ہفتے تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے، پھر جب ہم اگلے ہفتے بیٹھیں گے تو پھر نئی چیزیں انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے ہم سیکھیں گے، پھر اس کو ہم اپنی زندگی کا مشن، اپنی زندگی کا مقصد یہ بھی بنائیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم قرآن کے کلام، قرآن کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو جتنا ہو سکے عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم اس طرح کی فضا بنائیں گے تو پھر یہ تفسیر کی نشستیں، پھر یہ تفسیر کے دروس کا فائدہ ہوگا، ورنہ بس اتنا ہوگا کہ نشستن گفتن خوردن برخاستن، آئے بیٹھے کھائے پیے گفتگو ہوئی اٹھ کر چلے گئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہزاروں جلسے ہم نے دیکھ لیے ہیں، کئی بڑے بڑے علماء کی باتیں ہم نے سن لی ہیں، لیکن معاشرہ سوسائٹی کے اندر بالکل وہی انداز ہے، ایک طرح کا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اس میں ایک حرکت ہم پیدا کریں، اس میں ایک چھوٹا سا کنکر ہم ڈالیں، اس میں ہم ایک چھوٹے سے پیغام کو ہم بوئیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ چھوٹا سا پیغام رب اگر چاہے، اللہ کی توفیق اگر ساتھ ہو، سوسائٹی میں ہم اپنے اطراف میں کچھ چینجز لا سکتے ہیں۔ یہی ہمارا سورۃ الفاتحہ کے اس آخری درس کا پیغام ہے کہ ہم فاتحہ کے اس پیغام کو آگے بڑھائیں، ہم فاتحہ کے ان باتوں کو گلی گلی میں دوستوں سے، یاروں سے ان کا ذکر کریں، تو پھر ہمارے کہنے کا فائدہ ہو، آپ کے سننے کا فائدہ ہو، مسجد کے انتظامیہ کے اس طرح کے جلوس، اس طرح کے محفلیں منعقد کرنے کا فائدہ امت کو مل سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں، اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن کو سمجھنے کا جذبہ ہمیں نصیب فرمائے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہمارا انتخاب فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے نشستوں سے ہم سورۃ البقرہ کے تفسیروں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دعا فرما لیں۔ لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين۔